YouTube and informative channel. سوال یہ ہے کہ پانی تو استعمال کر نہیں سکتا تو پاکی کیسے اختیار کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی حکم کا بوجھ نہیں ڈالتے. جتنا جو شخص کر سکتا ہے اسی کا اس کو پابند کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں پاکی حاصل کرنے کے عمل کو تیمم کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کے بعد پاک قرار دیا ہے. تیمم میں 3 فرض ہیں. سب سے پہلا فرض نیت کرنا ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ مٹی پر یا ریت پر یا مٹی کی جنس کی جو دیگر جو اقسام ہیں ان میں سے کسی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اور انہیں تھوڑا سا آگے اور پیچھے کی جانب حرکت دے کہ اچھی طرح میں اس کے اجزاء ہاتھ سے منسلک ہو جائیں. اس کے بعد چاہے تو تھوڑا سا جھاڑ لے اور پھر اپنے چہرے پر ان ہاتھوں کو اس طرح سے پھیرے کہ وہ حصہ کہ جو وضو میں چہرے کا دھونے کے لیے ضروری تھا اس حصے پہ پورے کا پورا ہاتھ پھر جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. جہاں پہ کہیں شبہ رہ جائے تو وہاں پہ دوبارہ سے ہاتھ پھیر لے. پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھنے کے بعد دونوں بازو جہاں تک دھوئے جاتے ہیں وہاں تک ان ہاتھوں کو پھیرے اور یہ ذہن میں ہو کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے اور اگر کہیں شبہ رہ جائے تو وہاں دوبارہ سے ہاتھ پھیر لے. بس یہ 3 فرائض ہیں، انہیں پورا کرنا ہے اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک شمار ہوگا. اب یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے. یہی احکامات خواتین کے لیے بھی ہیں. نیت کے حوالے سے یہاں پہ بھی وہی مفہوم ذہن میں رکھیں کہ نیت کا جو سب سے جامع تصور ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکی کی نیت کر رہا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت کے الفاظ کسی بھی قسم کے ضروری نہیں ہیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. بس دل میں یہ تصور میں لے آئے کہ میں اس عمل کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے لیے الفاظ کا اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر کسی کو سمجھانا اور سکھانا مقصود ہو تو جب تک وہ سیکھ نہ پائے اس کو متوجہ کرنے کے لیے الفاظ بتائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی اس کے سامنے بھی وضاحت کر دی جائے کہ الفاظ کا ادا کرنا فرض نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مٹی کی جنس پر تیمم کرنا ضروری ہے. یعنی یوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پہ تیمم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت ہی آسان کلیہ ہے کہ مٹی کی جنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی اگر تیمم کیا جائے تو تیمم ہو سکتا ہے. مٹی کی جنس کیسے پتہ چلے؟ وہ چیز کہ جس کو جلایا جائے تو جلے نہیں اور جس کو پگھلایا جائے تو پگھلے نہیں، وہ مٹی کی جنس کہلاتی ہے. اس میں مٹی بھی ہے، ریت بھی ہے، چونا بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور اس میں اینٹ چونکہ وہ مٹی کی جنس ہے، چاہے وہ پکی اینٹ ہو یا کچی اینٹ ہو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو زمین کی جنس میں سے جو چیزیں ہیں ان پہ گرد و غبار کا ہونا بھی شرط نہیں ہے. بالکل صاف ستھرا یوں سمجھیں کہ اگر ایک اینٹ کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے تو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح سفیدی اگر دیوار پہ ہوئی ہے اور اس پر آپ تیمم کرنا چاہیں، بالکل صاف ستھری دیوار ہے تو اس پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں. البتہ اگر پینٹ ہوا ہے تو پینٹ جو ہے وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، اس پر جو تیمم کیا جائے گا وہ درست نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک دیوار ایسی ہے کہ اس پہ پینٹ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، یا لکڑی ہے کہیں پہ لکڑی کا بڑا سا تختہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی مٹی کی جنس سے نہیں ہے. تو اس پہ اگر ہم تیمم کرنا چاہیں گے تو اس کے ذریعے سے تیمم نہیں ہوگا. لیکن اگر اس پہ گرد و غبار کی ایسی تہ جمی ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں تو ہاتھ کے نقوش اس پہ نظر آنے لگیں، اتنی گہری
اتنی دبیست ہے اس پر ہے تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اختصار سے کچھ مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ مزید تفصیل کے لیے مقامی طور پر جو اہل علم ہیں ان کی خدمت میں ادب سے حاضر ہوں اور ان سے درخواست کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کریں۔ گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ وضو کے حوالے سے اگلی مجلس میں ایک نقطہ عرض کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو میں ایک مرتبہ اعضاء کو دھوئے تو یہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور جو شخص دو مرتبہ دھوئے تو اس کو دگنا اجر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ دھوئے، اس کے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا ہے۔ 2 مرتبہ دھوئے تو دگنا اجر ہے۔ اب اس کا تسلسل یہ تقاضا کرتا ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے تو 3 گنا اجر ہے۔ یہی سمجھ میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ درود شریف پڑھ لیجیے اور دوبارہ سے متوجہ۔ جو 3 دفعہ وضو کے بعد جملہ ارشاد فرمایا وہ ایسا کمال کا جملہ ہے کہ اگر مومن کی 100 زندگیاں ہوں، وہ ساری زندگیاں بھی اگر نثار کر دے تو اس جملے کی جو لذت ہے اور اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لذت جیسی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ جو شخص 2 مرتبہ دھوئے گا اس کو دگنا اجر ملے گا، اور جس شخص نے 3 مرتبہ وضو میں اعضاء کو دھویا تو فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے۔ اگر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اس کو 1,00,000 گنا اجر ملے گا، تب بھی محبین کو وہ سکون، وہ لذت میسر نہ ہوتی جو اس جملے میں ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے مجھ میں کس قدر فنا ہیں۔ حضرت اخنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا تو ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے انہوں نے ایک واقعہ یاد کروایا اور کہا کہ آپ کے علاقے میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے بھیجا کہ میں جا کر کے لوگوں کو اسلام کا تعارف کرواؤں اور لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کروں۔ تو ہم لوگ آپ کے علاقے میں آئے تھے، آپ کے قبیلے کو ہم نے دین کی دعوت دی، آپ کو بھی ہم نے دین کی دعوت دی، آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی باتوں سے ہمیں علم ہوا کہ اسلام کی دعوت اس سے پہلے بھی آپ کو پہنچ چکی ہے۔ تو ہم نے جب آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت اچھی کہہ رہے ہیں، اور آپ کے نبی بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو جب ہم بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، ہم واپس جب پہنچے تو ہم نے پوری تفصیل اس سفر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کی اور آپ کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ حضور انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے جناب کی دعوت اور ہماری جو دعوت تھی اس کی تحسین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت کیا نام عرض کیا تھا؟ اخنف ابن قیس رضی اللہ تعالی، یہ خود سنا رہے ہیں
کہنے لگے کہ وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے وہ تحسین بھرے الفاظ بارگاہ اقدس میں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر خوش ہو کے ایک دعا دی اور کہا کہ اللہم اغفر للاخنف ابن قیس، اے اللہ اخنف ابن قیس کی مغفرت فرما. تو حضرت اخنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے اعمال ایک طرف، آخرت میں کامیابی کے لیے جو ان الفاظ کا سہارا تھا نا وہ کسی اور کا نہیں تھا، بس یہی تھا کہ اعمال ایک طرف لیکن بخشش اگر ہوگی تو سرکار کے ان کلمات سے ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور پھر قدر تفصیل سے عرض کیا کہ حضور میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی ذات سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہوں، بھاگم بھاگ میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ حضور صورتحال یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، آپ کو بھی اللہ کے ہاں جانا ہے اور ہم نے بھی اپنا وقت پورا کر کے حاضر ہونا ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے مقام کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے. مرنے کے بعد جب جناب بھی جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی جوتیوں کی برکت سے میں بھی جنت میں حاضر ہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ جب صحابی کو یقین ہے کہ جنت میں داخل ہوں گا تو پھر مسئلہ کیسا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ یعنی مسئلہ تو تب ہوتا نا کہ اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور ہم بھی جنت میں حاضر ہوں گے، تو میں مضمون کو روک کر، تسلسل کو روک کر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں پھر مسئلہ کیسا؟ جنت مل گئی. تو صحابی کا ذوق دیکھیں، ان کی فنائیت دیکھیں، ان کی فدائیت دیکھیں. صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ جنت تو مل گئی، دیدار نہیں ہوگا تو اس جنت کا میں کروں کیا؟ اس لیے کہ آپ کا جو مقام ہے ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تو یہاں مجھے یہ سہولت میسر ہے کہ جیسے ہی دل میرا بے چین ہوتا ہے میں بھاگم بھاگ آتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، سکون ہو جاتا ہے. تو جنت مجھے مل گئی لیکن دیدار نہ ہوا تو پھر کیسے بات بنے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم تھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. چنانچہ یہ نہیں فرمایا کہ جو 3 دفعہ وضو کرے اس کو 3 گنا اجر، یہ نہیں فرمایا جو 3 دفعہ وضو کرے تو یہ میرا وضو ہے. بے چاہنے والے کو جو تسکین ہے اس کی، وہ اس کی چاہت کے بقدر ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اعددت لها، آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو ان صاحب نے بڑے ادب سے اور بڑی مسکنت، ایک طرح سے جیسے ایک آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ عرض کیا کہ حضور بہت زیادہ عبادات کا سلسلہ تو نہیں ہے، بس فرائض کا اہتمام ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی منشا ہے اور جیسے جناب کا انہماک ہے، وہ کثرت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو بہت ہی تسلی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو سنو،
جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہو۔ یہاں بھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صحابی نے اپنی ذات کے حوالے سے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب نہیں دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو جواب دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرمایا کہ سوال آپ کا ہے، میں رحمت صرف تمہارے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے، تو میرا جواب بھی تمام جہان والوں کے لیے۔ سنو، المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، یوں سمجھے کہ سرکار کے گھر میں انہوں نے شعوری آنکھ کھولی۔ اتنے آپ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اثر ہوگی؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کے اعمال سے کبھی اتنی تسلی نہیں ہوئی جتنے اس ارشاد کے بعد تسلی کہ اب تو وارے نہیں آ رہے ہیں، سب کچھ اپنا ہے انشاءاللہ۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ حضور صورتحال یہ ہے کہ جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی تو پھر کیسے قرار آئے گا؟ اب بڑا خوبصورت سوال تھا۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے، یعنی انبیاء مجھے دکھائے گئے۔ یہ بڑا منفرد موضوع تھا اور بڑا خوبصورت مضمون تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شباہت ہے وہ ایک قبیلے کا نام لیا کہ اس کے جو افراد ہوتے ہیں ان جیسی ہیں، اور پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے مجھے، تو فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عروہ، فرمایا وہ ان کی شباہت یعنی حضرت عروہ کی شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ حضرت جبریل کی شباہت حضرت دحیہ جیسی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ درمیان میں ایک بات ہے، وہ میں نے جان بوجھ کے روک لی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے دکھائے گئے، ان کی شباہت اللہ اکبر، اپنا نام نہیں لیا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کی شباہت سید الانبیاء جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ دونوں مفاہیم بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ، مضمون ایک طرف، لیکن یہاں کا جو جملہ ہے وہ بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں دکھائے گئے اور ان کی شباہت تمہارے صاحب جیسی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تمہارے صاحب سے مراد اپنی ذات مراد، اور صاحب اتنا وسیع المعنی لفظ ہے، اس کے معنی آقا کے بھی آتا ہے، اس کے معنی مربی کے بھی آتا ہے، اس کے معنی مالک کے بھی آتا ہے، حاکم کے بھی آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم کی شباہت مجھ جیسی ہے یا اپنا نام لے کر تذکرہ نہیں، فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی شباہت تمہارے صاحب جیسی ہے۔ اس لفظ کی جو لذت ہے، اس میں جو محبت ہے، وہ کسی اور جملے میں شاید ممکن نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ ہیں، انہیں یہ علم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ کسی موقع پر کسی نے کہا کہ جی جو بیٹھ کر نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص صحت مند ہو
وہ بیٹھ کر نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کی اگر بیٹھ کر نفل پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، اور اگر عذر کی بنا پہ پڑھے گا تو پھر پورا ثواب ملے گا۔ تو وہ وطروں کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ بیٹھ کر پڑھنے پر تو آدھا ثواب ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار کی محبت میں آدھا ثواب پورے ثواب سے زیادہ لذت والا محسوس ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اب محبت کا یہ انداز اس طرح سے سامنے آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بس تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے، اور ان صحابی کے سوال پر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک رحمت سے بھرپور ضابطہ اور موضوع بیان فرما گئے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو کیسے بات بنے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے گا، اطاعت کرے گا، تو پھر قیامت میں وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا حقدار ہوگا۔ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی زیارت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اتنا ہی نہیں، جو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کی زیارت ہوگی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صلحاء ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی سال رہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور وہ خواب میں نے حضرت اقدس حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ خواب بالکل صحیح ہے، سچا خواب ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ خواب لکھ کر کے مجھے دو، اور تاکید فرمائی اپنے متعلقین کو کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ خواب جو تحریر ہے میرے کفن میں میرے ساتھ رکھی جائے۔ وہ خواب یہ تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بحری جہاز ہے، اس بحری جہاز میں کئی منزلیں ہیں۔ حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی اس میں موجود ہوں۔ تو اس میں جو کئی ساری منزلیں ہیں ان میں صلحاء موجود ہیں، سب سے اونچی منزل پر، سب سے اعلیٰ منزل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو یہ خواب میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا تو حضرت نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو دوسری منزلوں میں ہیں، سب سے اونچی منزل میں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو سب سے اونچی منزل ہے یہ اشارہ ہے فرق مراتب کی جانب، کہ جو آپ سب سے اونچے ہیں تو سب سے اونچی منزل پر ہی ہوں گے، لیکن اہم ترین بات ہے کہ سفینہ تو وہی ہے جس میں سرکار تشریف فرما۔ تو اس خوبصورت اور پر لطف اور پر لذت واقعے کے بعد اس مفہوم کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تو فرق مراتب تو بہرحال ایک حقیقت ہے، لیکن سفینہ وہی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو پوری دنیا اور دنیا کے طور طریقوں سے بہتر اور بڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔